اس کہانی کی شروعات میں زمین پر ایلینز کا حملہ ہو گیا ہے اور ان ایلینز کو سول ایلینز کہتے ہیں، مطلب کہ آتما والے ایلینز، کیونکہ ان ایلینز کی آتما انسانوں کے اندر جا کر ان کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ جس بھی انسان کے جسم پر قبضہ کرتے ہیں ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں ایک گول چمکدار روشنی آ جاتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب انسان نہیں رہا بلکہ اس کے اندر ایلینز کا قبضہ ہے۔ اب یہاں کچھ ایلینز تھے جو ایک لڑکی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں جس کا نام میلنی ہوتا ہے۔ ایلینز چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں، مگر کیونکہ وہ ان کے قبضے میں نہیں آنا چاہتی تھی اس لیے وہ کھڑکی سے نیچے کود جاتی ہے۔ یہ ایلینز اس کے پاس آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور ایک ایلین کی آتما کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ جب اسے ہوش آتی ہے تو اس کی بھی آنکھیں ایک دم بدل جاتی ہیں۔ اب میلنی کے اندر جس ایلین کی آتما کو ڈالا جاتا ہے اس کا نام وانڈا ہوتا ہے۔ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ آئینے کے پاس جا کر اپنا چہرہ دیکھتی ہے اور تبھی اس کے اندر سے میلنی کی آواز آتی ہے جو کہتی ہے کہ میں مری نہیں ہوں بلکہ ابھی زندہ ہوں اور یہ جسم میرا ہے۔ وانڈا بولتی ہے نہیں، اب اس جسم میں ہوں تو یہ میرا ہے۔ اب وانڈا کو ایک لڑکی کے پاس لے جایا جاتا ہے جو ایلینز کی ہیڈ ہوتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ یہاں پر موجود ہر جسم پر ہم ایلینز قبضہ کر چکے ہیں، مگر ابھی بھی کچھ انسان ایسے ہیں جو ہم سے بچ کر بھاگ گئے ہیں کیونکہ وہ باغی ہیں، ہم سے لڑتے ہیں، اور جس لڑکی کے جسم میں تم ہو وہ بھی ان کی ایک ساتھی ہے، اس لیے تم اس کی یادوں کی مدد سے ہمیں اس کے باقی ساتھیوں کی جانکاری دو، ان کا پتہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں۔ تب وانڈا بتاتی ہے کہ جس لڑکی کے جسم میں مجھے ڈالا گیا ہے اس کا نام میلنی ہے۔ جب ایلینز انسانوں پر قبضہ کر رہے تھے تو اس سے پہلے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی، مگر یہ لوگ زیادہ دنوں تک نہیں چھپ پائے اور جب یہ پکڑے جانے والے تھے تو میلنی اپنے بھائی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی اور بس پھر یہ بھاگتی ہی رہی۔ اور اب جب وانڈا میلنی کے بھائی کا نام بتانے والی ہوتی ہے تو اندر سے میلنی اسے ایسا کرنے سے منع کر رہی تھی کہ پلیز میرے بھائی کا نام مت بتانا، مگر وانڈا اسی کی ایک نہیں سنتی اور اس کے بھائی کا نام ایلینز کے ہیڈ کو بتا دیتی ہے۔ پھر رات کو جب وہ سو رہی تھی تو اسے بہت سارے سپنے آتے ہیں جو اور کچھ نہیں بلکہ میلنی کی یادیں تھی، جن یادوں میں اسے پتہ چلتا ہے کہ میلنی ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے جو ابھی بھی زندہ ہے اور ایک انسان ہے۔ اگلے دن ہیڈ میلنی کی یادوں سے اور بھی جانکاری نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ سب ایک محفوظ جگہ پر جا رہے تھے، باقی سب تو چلے گئے مگر میلنی نہیں گئی۔ وہ بھی وہاں جب جا رہی تھی تو پکڑی گئی اور بس اس سے آگے اور میں کچھ نہیں دیکھ پا رہی، جو سن کر ایلینز کے ہیڈ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب تبھی وانڈا کو خیال آتا ہے، جو خیال ایک ریگستان کا تھا جہاں بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ تب یہ دیکھ کر وانڈا اس جگہ کا نقشہ ایک میز پر بنا دیتی ہے، جو دیکھ کر فوراً ہی اندر سے میلنی کی آواز آتی ہے، کہتی ہے یہ مت کرو، فوراً سے اس کاغذ کو پھاڑ دو، کیونکہ اگر یہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو یہ سارے انسانوں کو پکڑ کر انہیں مار دیں گے۔ تو وانڈا اسے جیب میں چھپا لیتی ہے اور اسے ہیڈ کو نہیں دیتی، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ میلنی اور وانڈا ایک ہی جسم میں ہیں جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، مگر یہ بات ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر ہیڈ کہتی ہے کہ میلنی کے دوست کے بارے میں جو جانکاری تم نے دی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی اور ہم بہت جلد اسے پکڑ لیں گے۔ اب اس کی دوست کا نام سن کر فوراً وانڈا اس پر حملہ کر دیتی ہے، مگر یہ حملہ وانڈا نے نہیں، اس کے اندر جو میلنی ہوتی ہے اس نے کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست سے بہت پیار کرتی ہے، مگر ہیڈ اس کے حملے کو روک کر اسے پکڑ لیتی ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک سپرے مار کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے۔ پھر جب اسے ہوش آتی ہے تو وانڈا بتاتی ہے کہ میں نہیں جانتی میں نے ایسا کیسے کیا، مطلب تم پر حملہ کیسے کر دیا۔ یہ سن کر ہیڈ کہتی ہے یہ تم نے نہیں بلکہ اس نے کیا ہے جس کا تمہارے پاس جسم ہے، جو تمہارے اندر ہے، اور اب تمہیں کسی اور کے جسم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس والے جسم میں خود آؤں گی، مجھے جتنی بھی جانکاری چاہیے ہوگی میں خود اس سے نکال لوں گی، اس کے بعد میں اپنے جسم میں واپس آ جاؤں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اس سے آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔